ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیں جنات اور شیاطین میں فرق کیا ہے؟ جی جنات اور شیاطین میں فرق یہ ہے کہ شیاطین جنات میں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سرکش جنات ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور شیاطین کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو ہواؤں میں پرواز کرتی ہے. ٹھیک. اور ایک قسم وہ ہے جو ہر شکل اختیار کر جاتی ہے، جیسے کتا، سانپ. اب بعض اوقات گھر میں سانپ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سانپ ہے، حالانکہ وہ سانپ جنات کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. مختلف روپ دھار لیتے ہیں، یعنی کتے اور سانپ مختلف شکلیں وہ دھار لیتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے کہ وہ آباد ہونے والے اور کوچ کر جانے والے. تو یہ جنات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تنہائی میں نہ بہت زیادہ نہ رویا کریں. یہ نہ ہو کہیں جنات جو ہے نا وہ آپ کے اوپر آپ کو دلاسا دینے کی غرض سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر لیں. کہیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس میں آپ پتھر نہ ماریں، کہیں وہاں پہ جنات رہ رہے ہوں تو ان کو تکلیف نہ ہو سکے. اور اگر اس میں سے کوئی یعنی شیاطین جنات ہوں گے، ان میں سے کوئی ہوگا تو وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیں گے. تو اس طرح شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم جب بھی اپنا کوئی کام کریں تو اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام سے کریں اور اللہ کی پناہ سے کریں، تاکہ ہم سرکش جنات، شیاطین جنات سے محفوظ رہ سکیں. جی شاہ صاحب سورہ جن کے اندر جنات کا ذکر کس طرح کیا گیا؟ جی بہت شکریہ. مفتی صاحب نے بڑا جامع اور بڑا خوبصورت جواب دے دیا ہے. تو اس کی تو ایک سمپل سی بات یہی ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا کہ روحانی مخلوقات کی تقسیم کے حوالے سے نا، شیاطین وہ جو سراسر شر ہے. ٹھیک ہے. فرق یہ ہے جنات اور شیاطین میں، جو سراسر شر ہیں وہ شیاطین ہیں، جن کے اندر شر اور خیر دونوں ہیں وہ جنات ہیں. ٹھیک. جو سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ایک خاص واقعے کی ذکر فرما دیا ہے، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف آپ تشریف لے گئے جہاں میلے لگتے تھے. ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 2 راتوں کی مسافت پر فاصلے پر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ چند صحابہ کرام کے ساتھ جس وقت گئے تو مقام نخلہ پر نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا، وہاں رکے، رات گزاری. ٹھیک ہے. صبح فجر کا ٹائم ہوا تو فجر کے ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی. ٹھیک. اور فجر کی نماز میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہیں کہ سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی، اور دوسری روایت یہ ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک روایت سورہ رحمان کی بھی آتی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. بہرحال چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت فرمائی تو کچھ جنات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسین آواز کو جس وقت سنا، قرآن کی تلاوت سنی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا. ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے یہ جنات جاتے تھے، اور یاد رکھیے گا کہ کہاں تک ان کی پہنچ تھی، صرف یہ بادلوں تک، بادلوں تک جاتے تھے. اللہ تعالیٰ جو احکامات تفویض فرماتا تھا فرشتوں کے ذمہ وغیرہ، تو وہ احکامات فرشتے لے کر کے آتے تھے، اور آسمان دنیا اور بادلوں یہاں پر واپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، اس طرح. تو یہ جا کر کے وہاں چپکے سے وہ سن لیتے تھے، اور سن کر کے واپس آتے تھے زمین پر، اور زمین پر آ کر کے کاہنوں نجومیوں کو وہ چونکہ اپنے ساتھ جھوٹ ملا کر کے ان کو بتا دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تاکہ وہ چونکہ پھیلائیں دنیا میں. اس طریقے کے ساتھ وہ چونکہ یہ سلسلہ کرتے تھے. چنانچہ ان کا داخلہ بند ہو گیا. جس طرح مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا، شہاب الثاقب ایک ستارہ جو چونکہ جس کو تارہ ٹوٹنا بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ چونکہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایک تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ستارہ در حقیقت تیزی کے ساتھ جو جا رہا ہوتا ہے وہ شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تارہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پھر واپس
शैतान वापस की तरफ, ये जन्नात जो हैं ये वापस आते हैं, जिन चूँकि उनको ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहते। यहाँ मैं एक बात ये भी अर्ज़ कर देता हूँ कि अच्छा, ये तो शिहाब साकिब का सिलसिला तो शुरू से हैं, और ये जो कहा जाता है कि जी जन्नात के लिए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान फरमाया है कि शिहाब साकिब का ये सिलसिला तो पहले से है, लेकिन अब इस शिहाब साकिब को इस्तेमाल शयातीन और जन्नात के लिए जो किया गया है, ये बैसत नबी के बाद किया गया है। इसके ज़रिए से उनको मार करके वापस लाया जाता है। तो चूँकि उनको वापस लाया गया, अब चूँकि वो ख़बरें जो थी, वो जिस तरह वो झूठ मूठ मिला करके वो लाते थे आसमानों की ख़बरें, वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये हमारा आसमानों पर जाना जो है, ये जो रुक किया है, ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं है, ये कोई ऐसा हादसा हुआ है, कोई ऐसा वाक़या ज़मीन पर रूनमा हुआ है। चुनांचे उन्होंने कहा भाई फैलो ज़मीन में और तलाश करो कि क्या हुआ है, क्यों हमें आसमानों पर जाने से अब रोका जा रहा है और हम वहाँ नहीं जा सकते। चुनांचे वो फैलने लगे। तो फैलते चलते फिरते ये ग्रोह जिस वक़्त यहाँ आ गया, तो यहाँ आकर के उन्होंने जब ये कुरान करीम की तिलावत सुनी तो उन्होंने कहा हाँ, बात तो असल में ये है, ये वो अजीब कलाम है कि जिसकी वजह से हमें रोका गया है। यही अजीबा हुआ है दुनिया पर, यही एक अजीब खैज़ वाक़या रूनमा हुआ है जिसकी वजह से हम आसमानों पर रुक गए हैं जाने से। तो लिहाजा उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, और वो बुला करके तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में चूँकि उन्होंने वो कुरान करीम सुना। अच्छा, अब यहाँ पर जो बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये वाक़या जो था ये मकाम नखला पर था। ठीक है जी। वहाँ पर वो चूँकि उन्होंने ये सुना, और सुनने के बाद फिर बाकायदा तौर पर वो आए, वो ईमान भी लाए, मुसलमान हुए, और इस्लाम लाने के बाद वो फैल गए। ठीक है जी। और जो यानी उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मालूम नहीं था, यानी उस वक़्त के भाई कुछ जन्नात आए हैं और वो कुरान सुन रहे हैं। ठीक है जी। ये बुनियादी बात समझने वाली है। कुरान करीम ने इसका ज़िक्र जो किया है वो बाद में किया है सूरह जिन में, लेकिन ये वाक़या पहले पेश हुआ था। वाक़या पहले हो गया था, उसको बाद कुरान ने उसका ज़िक्र किया है सूरह जिन की सूरत में। और सूरह जिन जो हैं ये मैं इसलिए नाज़रीन की खिदमत के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ कि बहुत सारे हमारे साथ भी अहबाब मक्कतुल मुकर्रमा जब जाते हैं ना, तो मस्जिद जिन में जा कर के वो कहते हैं जी ये वो जगह है, यहाँ पर जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि नमाज़ पढ़ाई थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, और चूँकि यहाँ पर जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो जन्नात ने। ऐसा नहीं है, वो मकाम नखला अलग है। ये मस्जिद जिन भी वो मकाम है कि जहाँ पर सूरह जिन नाज़िल हुई है। ठीक, यहाँ पर सूरह जिन फिर नाज़िल हुई, और फिर बताया गया कि वो आए हैं, वो ईमान लाए हैं वगैरह। तो चूँकि सूरह जिन के अंदर पहले रुकू के अंदर उनका ये तज़किरा और उनके ये आने का ज़िक्र और ये बात ये सारी बयान की गई है। और यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर बात है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने चूँकि कलाम इलाही सुना था, तो कलाम इलाही सुन कर के उनके दिलों में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ और ऐसी उनके अंदर उन पे असर हुआ कि वो ईमान लाए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया, और फिर वो मुसलमान हुए, और बाकायदा तौर पर उन्होंने तबलीगात वगैरह का सिलसिला भी किया है। और जन्नात, यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग उन्होंने देखा खाना काबा में, यानी चूँकि ये बुज़ुर्ग ताबिईन में से हैं, बहुत बाद के हैं, उन्होंने देखा, और उन्होंने देख कर के तो उन्होंने जब देखा तो जिन था इंसानी शक्ल में, और बड़ा खूबसूरत उसने जुब्बा पहना हुआ था। ठीक है जी। तो उनको जब ताज्जुब से देखने लगे ना, तो उसने आगे से कहा कि भाई मुझे क्यों ताज्जुब से देख रहे हो, मैं इस जुब्बे को देख रहे हो? कहने लगा ये वही जुब्बा है मेरा, यह मैं पहने हुआ था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे और हुज़ूर पर मैं ईमान लाया हूँ। सुभान अल्लाह। यानी उस दौर का था। इनके यानी उम्र भी इनकी इतनी ज़्यादा तवील होती है, इतनी तवील उम्र के हैं। तो ऐसे जन्नात वगैरह बाकायदा तौर पर ये। ठीक है जी। जी ठीक। शाह साहब, ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ जाना है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल जो मुख्तलिफ हमारे नाज़रीन के जहनों में भी होता है, मेरे जहन में भी है। अमूमन हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है जी, फ़लाँ पर जिन हाज़िर हो गया, फ़लाँ के ऊपर जिन है, और मुख्तलिफ़ ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसके बारे में बताएं कि कहा जाता है जी फ़लाँ के पास गए तो जिन निकल गया,
تو کیا ایسا ہے ان کو حکم کہ یہ انسانوں کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کا خلول یعنی انسان پہ اثر ہو جانا، ٹھیک ہے جی، بیسیکلی ہوتا اثر ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اثر ہو جاتا ہے تو اس اثر کی وجہ سے وہ انسانی اعصاب، انسانی اعضاء کو وہ اپنی کنٹرول میں کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر طاقت، وہ قوت، وہ ساری چیز وہ انسان کے اندر وہ اس کی ہوتی ہے پھر، ٹھیک ہے، یہ ہے اثر ہوتا ہے اس کا، یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پرابلم اور معاملہ یہ بھی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر مریض، ٹھیک ہے، ہم انہیں بھی جنات کا نام دے دیتے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں چونکہ میں خود ایک عامل بھی ہوں، میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، تو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نفسیات والے ہیں، ہم ان کو بھی جنات کا ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں حالات اور کیفیات نہ نفسیات بھی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ کچھ خواتین گھریلو کچھ حالات کی وجہ سے وہ اس طرح کے کرتب وغیرہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جنات نہیں ہیں، بیسیکلی بنیادی طور پہ جنات کا اثر ہونا یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک جو اس طرح کے کرتب کر رہا ہے تو وہ جنات ہی ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ بعض لوگ یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور یہ یہاں ہی ہے، باقی ممالک کے اندر بھی ہیں، باقاعدہ طور پر ہیں، کیوں نہیں ہیں، اس طریقے کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ اثرات رونما ہوتے ہیں، ان پر ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے وغیرہ، اور باقاعدہ طور پر چونکہ اس طرح کے ہے یہ سلسلہ، ٹھیک ہے جی، لیکن چونکہ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ صرف یہی ہے، اور بیسیکلی جو بنیادی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جنات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کلام کے ذریعے کے ساتھ بھی مسلط کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ کلام کے ذریعے کسی کے ساتھ لگا دینا وغیرہ تو حرام ہے بالکل، قطعاً طور پر کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کبھی، جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، اب اس واقعے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں آپ کہ یہ تو مشکات شریف کے اندر وہ بڑا مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی نے چونکہ راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے سانپ سمجھ کر کے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ جنات کا جو قبیلہ تھا وہ چونکہ سانپ کی شکل میں، اچھا میں یہ ناظرین کے لیے یہ بات بھی عرض کر دوں، بات طویل ہو جائے گی، کہ کچھ جنات شکل تبدیل کرتے ہیں، سارے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو سانپ کی شکل میں بن جائے گا تو وہ قیامت تک سانپ کی شکل میں رہے گا، وہ پھر واپس پلٹ کے اپنی شکل میں نہیں آ سکتا، باقی جس شکل میں تبدیل ہو جائے گا وہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن اگر سانپ کی شکل میں چلا گیا تو پھر سانپ ہی کی شکل میں رہے گا، وہ پھر واپس اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا، تو چونکہ وہ صحابی سے یہ واقعہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے جس وقت ان کے قبیلہ آیا اور انہوں نے جس وقت اذیت دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے بندے کو قتل کیا، تو حضور نے فرمایا بھائی کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو چونکہ سانپ تھا تو حضور میں نے سانپ کو قتل کیا، تو پھر حضور نے منع فرما دیا، فرمایا آئندہ سانپ کی شکل میں نہیں آنا، اور اگر کوئی سانپ کی شکل میں آ گیا تو اس کو اگر قتل کر دیا گیا تو یاد رکھو کہ وہ قاتل نہیں بنے گا، وہ چونکہ وہ مجرم نہیں بنے گا، لہٰذا اس طرح، ٹھیک ہے، اور یہی حکم بھی ہے کہ جس وقت آپ سانپ کو ماریں تو آپ 3 مرتبہ آواز دیں کہ اگر آپ جنات میں سے ہیں تو آپ نکل جائیں گھر سے، تو اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ موذی ہیں، اور موذی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اقتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو قتل کرو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اذیت دیں، تمہیں تکلیف پہنچائیں، تو چونکہ یہ چیزیں ہیں، اثرات بھی اس کے ہوتے ہیں، انسان پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر مسلط کب ہوتے ہیں کہ جب انسان گندگی، غلاظت اور پلیتی اور بالماضی کی طرف اور بے نمازیوں کی طرف اور انسان گناہوں کی طرف جس وقت زیادہ جاتا ہے اس وقت یہ مسلط ہوتے ہیں اور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، صرف ایک لائن میں جواب دے دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آئے دن آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اب تو وہ شاید وتیرہ بن گیا ہے کہ عموماً آپ اگر کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں عامل اور جنات کا باقاعدہ حل اور فلاں محبوب آپ کے قدموں میں اور اس طرح کا، تو یہ جو کہتے ہیں جی کہ اکثریت جھوٹ ہے جی، سیدھی سی میں 2 لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، اکثریت جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا من قال عالم فہو جاہل، جس نے کہہ دیا میں عالم ہوں وہی سب سے بڑا جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، شاہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ لوگ انتہائی احسن انداز کے اندر ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناظرین
جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد